بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم میدان عرفات کے متعلق بات کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے، حج کرنے والوں کے دوران یہاں وقوف کرنا بھی ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض مقام ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ مقام شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات چند سال قبل چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے، جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے پہلے خطبہ دیا کرتا تھا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے 200 سال بعد اس مقام پر دوبارہ ملے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل اسلام دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔ جبل رحمت بھی یہیں پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے علماء اکرام اور پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تھے اور خداوند کریم کے حضور سر جھکایا تھا۔ حاجی کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے قریب ڈیرے ڈالیں۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ میدان عرفات مکہ سے 13 میل مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی یہاں سے نکل کر ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں، جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرقی جانب عرفہ نامی نشیب ہیں، جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یہ مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔
میدان عرفات میں ہی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے جنت میں اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ دوران حج مسلمان ذی الحج کی 9ویں روز اس پچھتاوے اور اللہ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ کے حضور توبہ اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ میدان 10 میل لمبا چوڑا ہے۔ لوگ مینا سے بسوں اور لاریوں میں یہاں آتے ہیں۔ یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمہ لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ایک مسجد بطن عرفہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب ہسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی یہیں ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولیات کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ دوستو، عرفات کے نام کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچانتے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سرندیپ پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشان کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اما حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کرتے تھے، اس لیے وہ حوا علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کوہ عرفہ وہ جگہ تھی جہاں فرشتے جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظر اور رسومات کی تعلیم دے رہے تھے۔ مقدس پہاڑ پر ان کے گرد تیرتے ہوئے ان سے کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں، تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے، میں جانتا ہوں، جسے عربی میں عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایسری توحیجی اس نام کی یہ ہے کہ اسی مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198۔ علماء کرام اس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی تھی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں، تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان ان وجوہات کی بنا پر سرشار تھے کہ صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ دوستو، اسی میدان میں مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اندازہ ہو رہا تھا
کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کے دعا مانگی اور بڑے گریہ وزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ دوستو، مسجد نمرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہیں، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، کیونکہ آبادی سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو وقوف عرفات کے متعلق بتاتے چلیں، حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہیں، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہی ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو یا پیادہ، متحرک ہو یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کے حدود ارنا صوبہ اور نمرہ کے میدان میں ظلم مزاج تک اور مازین کے آخری موقف وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہیں۔ ظاہر یہ کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے، پس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلا آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ دوستو، واجب ہے کہ 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا یا بری احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ اثر یہ ہے کہ زوال سے کتنی دیر تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز میں لا کر پڑھ لے۔ اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ گار ہوگا، مگر یہ کہ رکن نہیں ہے، یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا وقوف میں سے جو رکن ہے وہ فعل جملہ یعنی کچھ مقدار قیام رکن ہے، نہ کہ پورا وقوف۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے عرفات کے اختیاری قیام یعنی دن میں قیام کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہیں۔ شب عید ضروری ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب اس کے لیے وقوف اضطراری کو اس طرح سے حاصل کرنا ناممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مشر ختم نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر عرفات میں وقوف اضطراری کے وقت مقررہ موقوف مشر کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف موقوف مشر پر اتفاق کرنا واجب ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ عرفہ کا دن اور عرفات کا میدان وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دین مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پوری ہوئی۔ عرفات کے میدان میں جاری مبارک اجتماع ایک طرف مسلم امہ کی عظمت اور برم کی علامت ہے تو دوسری جانب مسلمانوں کو مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نمائندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں اسی لفظ پر شدید اصرار کیا۔ اس مبارک خطبے کے بعض حصے
آپ کو بتاتے ہیں، اے لوگو، یقیناً تمہارا خون اور مال تم پر حرام ہے، جن کے پاس امانت ہو اسے حوالے کر دو۔ جاہلیت میں میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹک سکو گے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ یقیناً تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اتحاد و اتفاق کی موانع اور اختراق کیا۔ سبب مثلاً خون بہانا، مال غصب کرنا، جاہلیت کی اطاعت کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں لطیفوں وصیت تھی۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح کہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال و حرمت والے ہیں۔ تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملانا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ تم تمام عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑو۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو، تم نے ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور پھر وہ لوگ اگلے لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ دوستو، یہ تھے کچھ نکات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے۔ ہم مزید بات کرتے ہیں میدان عرفات اور یوم عرفہ کے بارے میں۔ دوستو، حج کے دوران عرفہ کے میدان کو خاصی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ میدان عرفہ کی طرف چلنا، اس پر کھڑے ہونا، وہاں قیام کرنا اور نماز حج کا لازمی حصہ ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میدان عرفہ میں کھڑے ہونے کا حصہ چھوڑتا ہے، اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ 9 ذی الحج کا دن، جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، حجاج مینا سے کوہ عرفہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ اور ظہرین ظہر اور عصر کی جمعہ نماز عرفہ کے میدان میں حجاج اکٹھے پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں حجاج پورا دن کوہ عرفات پر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
عرفہ کے موقع پر مسلمان عازمین اپنا دن دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرتے ہیں اور غروب آفتاب تک قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ان پر اپنی رحمت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کچے اور پراگندہ میرے پاس آئے ہیں، ہر دور دراز آبادی سے میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے آئے ہیں، پس اگر تمہارے گناہ یا بارش کے قطرے کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر میں انہیں معاف کر دوں گا، تو نکلو میرے بندو، معافی اور آپ نے کسی کے لیے شفاعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے، وہ ان کے قریب آتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوستو، عرفہ پہنچنا حجاج کرام کو حج کے سلسلے میں اطمینان کا گہرا احساس فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حج کی واحد رسم ہے جو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر ادا کی جاتی ہے، بلکہ اسے وہ جگہ بھی کہا جاتا ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تمام دعائیں سنی اور پوری ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، عرفات کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم کی آگ سے زیادہ جانوں کو آزاد کرے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے قریب آتا ہے اور اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے۔ مسلم اسلامی روایات کے مطابق عرفہ دعا کے لیے یہ خاص جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر دعا کی۔ اسی جگہ کی فضیلت اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا ہے اور اس کے جواب کا وعدہ ہے۔ اس لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ عرفہ میں نماز پڑھتے وقت حاجی کا دل پاکیزہ اور حاجت کے سوا کچھ نہ ہو، تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سب سے افضل دعا اور ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل جو میں نے پڑھی ہے یا مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ بدر کے دن کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل، زیادہ مردود، زیادہ افسردہ اور زیادہ مشتعل نظر آئے، اور در حقیقت یہ سب کچھ صرف رحمت کے نزول کی کثرت اور بندوں کے کبیرہ گناہوں کی اللہ سبحانہ وتعالی کی بخشش کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے اور آنے والے سالوں کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرفات کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ان لوگوں کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے جو حج میں شریک نہیں ہیں۔ حجاج کے لیے یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اہل علم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں سوائے عرفہ کے۔ دوستو، یہاں تک ہم آپ کو میدان عرفات اور یوم عرفہ کی فضیلت بتا چکے ہیں۔ اب یہاں آپ کو میدان عرفات کے متعلق سعودی حکومت کے اقدامات بتاتے ہیں۔ ماضی میں نظر آنے والے میدان عرفات کا نقشہ اب مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ سعودی عرب حکومت نے میدان عرفات میں آگ سے محفوظ رہنے والے 60,000 مستقل خیموں کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم حج کمیٹی کے سربراہ نے پرنسپل کمیٹی کو منصوبے کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جو موجودہ پلان کے نمایاں خدوخال اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائے گی۔ العربیہ.net نے اپنی ایک رپورٹ میں بلدیہ میں ترقیاتی میں صوبہ جات کے سیکریٹری ڈاکٹر حبیب بن مصطفیٰ زین العابدین کے حوالے سے بتایا
کہ وزیر مسئول نے میدان عرفات میں مستقل خیموں کے بارے میں 10 روز پہلے تجویز پیش کی تھی، جس کے موصول ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبوں کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد عرفات کے میدان میں کاٹن کے خیموں کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آتش زدگی کا باعث بنتے ہیں۔ نیز مستقل خیمہ بستی میں اللہ کے مہمانوں کو مناسب معیار کی اعلیٰ شان خدمات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ ادھر ذرائع نے اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 1 ارب سعودی ریال لگایا ہے۔ زین العابدین کے بقول اس دیو ہیکل منصوبے کو 3 سال سے مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ ہر مرحلے کی تکمیل پر تیار ہونے والے خیموں کو حجاج استعمال کر سکیں گے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور مقامات حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند سال پہلے تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب کیے ہیں۔ اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈے پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو سورج کا درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کو برداشت کر سکیں۔ عرفات کے میدان میں حجاج کرام کو مستقل طور پر صحت سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مرکزی اسپتال جبکہ ڈسپنسریوں کی بھی مثالی انتظامات موجود ہیں، جہاں طبی امداد بمائے ادویات ضروری آلات کے ہمراہ ہمہ وقت موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے شہری دفاع اور حلال حرام کے 2 یونٹس موجود ہوتے ہیں، جبکہ آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے فائر فائٹرز کے یونٹس کو ہر شہر پر تعینات کیا جاتا ہے، جن میں موٹر سائیکل سوار یونٹس بھی شامل ہیں۔ موٹر سائیکل سوار دستوں کو اس کے لیے تعینات کیا جاتا ہے کہ جہاں گاڑی کے پہنچنے میں دیر ہو، موٹر سائیکل سوار اہلکار جلدی سے وہاں پہنچ جائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سب سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی بستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک
جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری رضا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل اس رات پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور امتی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے گا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہوا، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا
اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کے آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمتوں سے ان کی تمام پریشانیاں، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسے معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوششیں کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا، اے اللہ، ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیں، اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔